سینٹ میں اسٹیٹ بینک ایکٹ ترمیمی بل صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے منظور۔ اسلام آباد سینٹ میں اسٹیٹ بینک بل صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے منظور کر لیا گیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا۔ وقفہ سوالات میں وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے تحریری جواب جمع کرایا کہ انٹرنیٹ نیٹ ورک ریزیڈنسی انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں 14 درجے بہتری آ گئی ہے۔ ایک سال میں پاکستان انڈیکس میں 111 سے 97 نمبر پر آ گیا ہے۔ پاکستان موبائل نرخوں میں 65ویں، سرگرم موبائل سبسکرائبرز میں 9ویں اور نئی ٹیکنالوجی اختیار کرنے میں 68ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے بہادر سپاہی مسلسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ان 10 شہید فوجی جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کیچ بلوچستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمارے بہادر فوجی ہمیں دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کو ہر قسم کی دہشت گردی سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بلدیاتی قانون سندھ حکومت سے معاہدے کے بعد جماعت اسلامی کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے میڈیا اور دھرنے کی شرکاء کے سامنے تحریری معاہدہ پڑھ کر سنایا۔ معاہدے کے مطابق طے پایا کہ تعلیم اور صحت کے تمام شعبے، اسپتال، ڈسپنسریز اور سکولز بلدیہ عظمی کراچی کے سپرد کی جائیں گی اور تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین بحال کی جائے گی۔ واٹر بورڈ اور سیوریج بورڈ کا چیئرمین کراچی کا میئر ہوگا۔ سندھ اسمبلی پر جماعت اسلامی کی دھرنے میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی سربراہی میں سندھ حکومت کا وفد پہنچا، جس میں ڈاکٹر عاصم حسین اور وقار مہدی طارق حسن بھی شامل تھے۔ بغداد ایئرپورٹ پر میزائل حملہ، طیارے کو نقصان پہنچا۔ میڈیا کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کی جانب سے 6 میزائل فائر کیے گئے جنہیں تباہ کر دیا گیا، تاہم میزائل حملے میں ایک طیارے کو معمولی نقصان پہنچا۔ عراقی حکام کے مطابق بغداد ایئرپورٹ کو ڈرون کے ذریعے بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، ڈرون کو بھی ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا گیا۔ حملے میں کسی جانی نقصان کی فی الحال کوئی اطلاع نہیں۔ بھارت میں ایک اور انتہا پسندانہ اقدام، طلبات پولیس کیڈٹ کے حجاب کرنے پر پابندی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کیرالہ کی حکومت نے مسلمان پولیس کیڈٹ کے حجاب کرنے اور پورے آستین کی قمیض پہننے پر پابندی لگا دی۔ کیرالہ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ریاستی اسکولوں کے طلبہ کے لیے شروع کیے گئے اسٹوڈنٹس پولیس کیڈٹ پروجیکٹ میں شریک طلبات کے حجاب پہننے اور پورے آستین کی قمیض پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کیرالہ کے ریاستی حکام کے مطابق یونیفارم میں مذہبی علامات کو استعمال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حجاب پر پابندی کے خلاف ایک مسلمان طلبہ نے کیرالہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ یوکرائن کی صورتحال سنگین ہوئی تو چین کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے عہدیداروں اور وکٹوریا نولینڈ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر یوکرین کا مسئلہ سنگین ہوا تو چین کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ چین معاملے کو سنگین ہونے سے بچانے کے لیے روس پر اپنا سفارتی رسوخ استعمال کرنا چاہیے۔ وکٹوریا نولینڈ نے مزید کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ اگر ماسکو نے یوکرین کے خلاف جارحیت کی تو جرمنی روس کے ساتھ پائپ لائن نہیں کھولے گا۔ امریکہ نے یوکرین اور روس کے تنازع پر سلامتی کونسل کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا ہے۔ PSL-7 محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطان کا فاتحانہ آغاز۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے پہلے میچ میں کپتان محمد رضوان کی شاندار بیٹنگ کی بدولت ملتان سلطان نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا۔ SBL PSL کے پہلے میچ کا ٹاس ملتان سلطانز کے حق میں رہا، جس کے بعد سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے پہلے بالنگ کا اعلان کیا۔ کراچی کنگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 124 رن سکور کیے اور ملتان سلطان کو جیت کے لیے 125 رنز کا ہدف دیا۔ ملتان سلطان نے ہدف کے تکوں میں بیٹنگ کا آغاز کیا تو محمد رضوان اور شان مسعود کریز پر آئے۔ 38 کے مجموعی سکور پر شان مسعود آؤٹ ہو کر پویلین لوٹے تو سعید مقصود اور کپتان نے جمدارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور سکور کو 100 تک پہنچا دیا۔ کورونا زدہ زلمی کو گلیڈیٹرز کا چیلنج درپیش، وہاب ریاض کی عدم موجودگی میں کمان شعیب ملک سنبھالیں گے۔ سرفراز احمد کو شاہد افریدی کی کمی محسوس ہوگی، عمر اکمل کی واپسی کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی کی ٹیم 2017 کا ٹائٹل جیت چکی ہے، اسے سب سے زیادہ 4 فائنلز کھیلنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ گزشتہ ایڈیشن کے فیصلہ کن میچ میں ملتان سلطان نے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیتنے کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ دوسری جانب کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 2019 میں چیمپئن بنی وہ ابتدائی دونوں سیریز میں رنرز اپ بھی رہی۔
گزشتہ ایڈیشن میں گلیڈیٹرز سے چھٹے اور آخری نمبر پر رہے تھے۔